اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ویسے تو 186 تک کور کر لیا تھا، 186 ہم دوبارہ اس کی تھوڑی دیکھتے ہیں۔ بہت ہی پیاری آیت ہے یہ، ماشاءاللہ بہت ہی، اور ون آف مائی فیوریٹ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے کا بھی ہم نے ترجمہ جو ہے وہ بٹوین دا لائنس کر رہے ہیں، جو مفسرین ہیں وہ بھی بٹوین دا لائنس کہہ رہی ہیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارے، یہاں سے ہی بات شروع کر دی ہے کہ اتنا قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں اور انہیں اتنی جلدی ہے کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آگے سے تو بس یہ ہے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، یعنی جواب دینے کی بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میرے دل سے قبول کریں میری بات اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یرشدون، ٹھیک ہے، اور بہت ہی پیاری ہے۔ اس میں دعا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، ایک شخص تھے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ ہم اس سے آہستہ طریقے سے دعا مانگیں یا دور ہے تو ہم زور سے پکاریں، کیسا ہے؟ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار کی اس وقت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یہ آخر تک نازل فرمائی۔ حضرت عطا بن ابی رباح جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، یہ والی جب نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو ہمیں پتہ چلتا تو اچھا تھا، کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سے وقت ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو وہ اور اس یعنی دوسری روایت اس بارے میں آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جہاں تک یہ والی جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی، یعنی کہ جب ایک پوچھا گیا کہ کب ہم کب کریں دعا، اور دوسرا ہم آہستہ پکاریں یا زور سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں روزے کے احکامات تھے، تو رمضان کا مہینہ ایکچولی آخرت کمانے کا سیزن ہوتا ہے، اس میں کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے آخرت کی، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور بخاری شریف میں موجود ہے اس بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات ایک منادی جو ہے ندا دیتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور شر کی تلاش کرنے والے رک جا۔ تو اور رمضان میں دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اسپیشلی رمضان کے بعد دعا کا ذکر آیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کی بھی بات ہوگی کہ اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، وہ سب کی دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ انسان کو بالکل بھی جو یعنی کہ ایک یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتے، یہ حدیث ہے۔ تو کس طرح، یعنی کیسی بات ہے کہ جو غافل ہوتا ہے اور لاپرواہ دل ہے، یعنی کہ اس کو یقین بھی نہیں دعا کے قبول ہونے کا، اور پھر وہ، اور یا پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے جو ہم بھی بہت زیادہ
یعنی کرتے ہیں کہ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ دعا کرنے والا جلدی نہ کرے، اور جلدی نہ کرے کہ آگے سے ایکسپلینیشن دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور وہ قبول نہیں ہوئی، اور جلدی جلدی اب کوئی بندہ کہے اچھا جلدی کتنی جلدی اور کتنی دیر، یہ جلدی والی چیز کیسے ٹائم لائن کیسے ڈیسائیڈ ہوگی؟ تو آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور وہ ہم سب کے جد امجد، اللہ تعالیٰ کے اتنے فرما بردار کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو صرف تمہاری اولاد میں ہی آنی ہے جو بھی انبیاء آئیں گے، اور میں نے ساری آنے والے قیامت تک ہر بندے کو تمہیں امام بنا دیا ان سب کا۔ کیسی بات ہے، اتنے بڑے نبی اور اولاد نہیں ہے، اور کب سے دعا کر رہے ہیں، اور کب اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی؟ قرآن ہی ہمیں ڈیٹیل میں آگے بتائے گا کہ کب دی، جب وہ 80 پلس تھے اس وقت، 86 آلموسٹ آتا ہے، 86 ایئرس، کتنے سال دعائیں کی، اور ہم کیا کہتے ہیں دعا ہماری قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن اگر دعا کرنے والا جلدی کرے، جلدی نہ کرے، یعنی وہ کہتا ہے میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، جلدی مچانے کا یہی مطلب ہے، میں نے دعا کی قبول ہوتی نظر ہی نہیں آتی، یہ سمجھ کے تھک کے بیٹھ جائے، دعا چھوڑ دے، اور رغبت کے ساتھ وہ دعا نہ کرے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، اور ہم میرا خیال ہے ہم اسی طرح کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ جو عبادت آپ نے کی ہے اس کے بعد جو دعا ہے اصل میں وہ دعا، جو بھی عبادت ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد ہم نے جو دعا کی، اصل میں اس عبادت کا مغز ہے کہ آپ اس عبادت کے بعد آپ کے دل پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے وہ اس دعا سے سمجھ آتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ کثرت سے دعا کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور حقیقت آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ مانگنے والے ہی نہیں رہے۔ اول تو یعنی کہ دل سے وہ دعا ہی نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے حرام سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اور کتنی چیزیں جو ہماری لائف سٹائل میں حرام شامل ہوئی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اور حدیث میں کہ کوئی شخص اگر لمبے سفر میں ہو، اس کے بال بکھرے ہوں، جسم پہ گرد و غبار ہو، دیکھیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، کہا ہے نا۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یا رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اب غذا حرام ہے، تو ان حالات میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ تو ہم خود دیکھیں اپنے لائف سٹائل، اپنی چیزوں کو کہ کیسے قبول ہوگی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لہٰذا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی۔ اب یہ اصل میں کیا بات چل رہی ہے، شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سا بھی سو جائے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، تو رات کے وقت بھی وہ نہ کھانا پینا جائز ہے، آپ کو پتہ ہے روزے کی حالت میں، اور نہ ہی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ جائز ہیں، تو یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ روزہ کھلا، آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ پھر سے شروع ہو گیا، اور اگر وہ بندہ سو گیا ایون، تو جیسے میں نے بتایا حضرت قیس بن سرما انصاری تھے، مزدوری کر کے گھر پہنچے، اپنی وائف سے پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا، ان کی وائف کہتی ہے اچھا میں کچھ انتظام کرتی ہوں، تو وہ گئیں، واپس نہیں دیکھا یہ سو چکے تھے، تو پھر انہوں نے مطلب کھائے پیے بغیر ہی ان کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا، اور پھر جب آدھا دن گزر گیا تو بے ہوش ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی اتاری تھی آیات۔ ایک اور واقعہ بھی اس کا سبب بنا، اور وہ کیا تھا کہ اصل میں حضرت عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی وہ رات دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، جب واپس آئے
تو वाइफ़ जो उनकी सो चुकी थी और उन्होंने अपनी वाइफ़ से मतलब इरादा किया वाइफ़ के पास जाने का, तो अब उन्होंने उनको उठा लिया और उसके बाद सुबह जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया और अपना वाक़या बताया और तौबा भी की। लेकिन अब देखिए उनका रोज़ा शुरू हो चुका हुआ था उमर का, लेकिन वो एक तभी एक नफ़्सानी ख़्वाहिश है, एक अल्लाह ताला ने साथ लगाई हुई है और ऊपर से रोज़े भी मतलब कंटिन्यूअस। अब अब ये अल्लाह ताला के अहकाम की ख़िलाफ़-वर्ज़ी तो हुई। फिर एक और सहाबी थे, उनसे भी ऐसा ही हुआ, काब बिन मालिक, उनसे भी ऐसा ही हुआ। तो जब इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्हें पूरी बात बता दी और उन्हें कहा कि मैं तो तौबा करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह को इल्म था कि आप अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, फिर उसने आप पे इनायत की, आपने आपकी गलती ही माफ़ कर दी। और क्या कहा और ये भी कह दिया कि तुम्हारे लिए हलाल कर दिया कि रोज़े की रातों में तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। और कैसी अच्छी यानी इजाज़त दे दी कि रोज़ा खुल गया है, एक तो वैसे भी सुबह तक इजाज़त दे दी, वो भी आगे आ रहा है कि रोज़े का टाइम भी बदल दिया कि भई इस तरह इनके ऊपर मुश्किल हो रही है। फ़लआन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम और चुनाचे अब तुम उनसे सोहबत कर लिया करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे तलब करो। वकुलू और उस वक़्त तक खाओ, वशरबू और पियो हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र और उस वक़्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से अलहदा होके तुम पे वाज़िह न हो जाए। और यहाँ पे अब ये बता दिया कि एक आप सुबह तक आप खा पी सकते हैं यानी फजर के तुलू तक। सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल और पूरी बात बताई और फिर क्या करो इसके बाद रात आने तक रोज़ा पूरा करो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून और अपनी वाइफ से अपनी बीवियों से उस हालत में उनके पास ना जाओ जब तुम मस्जिदों में एतकाफ में बैठे हो। अब सिर्फ ये बता दिया फिल मसाजिद कि मस्जिदों में जब एतकाफ में बैठे हो तब उस हालत में तुम अपनी वाइफ के पास नहीं जा सकते, तुम एतकाफ में हो। रोज़ा तुम्हारा उतना ही है, सुबह फजर से लेके जो मगरिब तक यानी कि सूरज के गुरूब होने तक। तिल का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा और देखो ये अल्लाह की हदूद हैं, अल्लाह की लिमिट्स हैं, इनकी खिलाफ वर्ज़ी ना करना, इसके करीब भी मत जाना। वो जो हम कहते हैं ना कि इसको हाथ नहीं लगाना बच्चे को, बल्कि कहते हैं इसके पास भी नहीं जाना इसके, कि कहीं इसका हाथ जो है वो पंखे में ना आ जाए, फैन कोई चल रहा है या कुछ हम बच्चे को हाथ नहीं लगाना, इसके पास भी नहीं जाना, दूर रहना है इससे। हम कितना ध्यान करते हैं बच्चे का। अगर कोई चीज़ हमें लगता हो ये यहाँ से गिर ना जाए, हम उसके उस चीज़ के पास भी नहीं उसे जाने देते। हालाँकि उसके पास जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। पास जाने से कुछ नहीं होगा। असल में नुकसान तब होगा कि जब वो या उस पंखे में हाथ दे ले या वो कोई चीज़ अपनी जला ले, किसी ऐसी जगह पे हाथ लगा ले या फिर ये कि वो कहीं गिरने का खतरा है तो वो उसमें गिर जाए या इतना वो उसके पास चला जाए और वहाँ इवन अपने पाँव भी उसके अंदर कर दे कि और वो गिर जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं नहीं, तो ये लिमिट्स हैं, इसीलिए अल्लाह ताला बार-बार कह रहे हैं, ये उसकी भी लिमिट्स हैं और ये क्या कहा है, इसके पास भी मत जाओ। ये नहीं है कि बस यानी कि अपने आप को अब देखें इससे हमें ये भी पता चल गया कि सुबह जब हमने रोज़ा रखना है, तो वो उसकी लिमिट है, रखने की, शुरू होने का टाइम। तो उससे 1-2 मिनट पहले आप अपना रोज़ा खत्म करें, उसके पास भी ना जाएँ। मतलब उस लिमिट वहाँ से होगा ना वो जो एक है ना कि बस कि अज़ान शुरू हो जाए तो कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। अज़ान से इसका ताल्लुक भी नहीं है। अज़ानें सब अपने एरिया के हिसाब से हो रही होती हैं और नॉर्मली ठीक टाइम पे ही होती हैं, लेकिन फिर भी अज़ान का ताल्लुक इस बात से नहीं होता। अज़ान हर इलाके की मस्जिद की आप देखें इवन आपकी भी सुबह मस्जिद में जब शुरू होती है, किसी की 10 सेकंड पहले, किसी की 20 सेकंड बाद, किसी की 1 मिनट बाद इस तरह शुरू होगी। और उस वक़्त भी ऐसे ही होगी, एक ही सेम हो रही। आपने सिर्फ़ ये टाइम ध्यान रखना है जो फजर का रोज़े का शुरू होने का टाइम, उस टाइम से 1-2 मिनट पहले रोज़े को बंद कर लें, ताकि रोज़ा ख़राब ना हो, ये ना हो क्योंकि अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया, अगर ज़रा-सा भी ऊपर हो गया, ज़रा-सा भी सेकंड्स भी ऊपर हो गए उस टाइम से जो कि फजर है, सादिक का टाइम है, उससे जैसे ही एक कुछ सेकंड्स भी ऊपर चले गए, तो बस आपका रोज़ा नहीं है।
جتنا مرضی بھی آپ یعنی کہ سوچیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تاكلوا وَأَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِفَرِيقٍ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. کتنا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، وراثت میں سمجھنا چاہیے نہیں دیتے اور وہ کھائی جا رہے ہوتے ہیں خود دوسروں کا مال. اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس لے کے جاؤ اس غرض سے کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. دیکھیں اور کتنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ باتیں قرآن میں کہی ہیں جہاں سے صاف پتہ چلتا ہے یہ سب چیزیں کیا اس وقت اتنا زیادہ یہ سب چیزیں چل رہی تھیں، یعنی کہ اس زمانے سے سب کچھ ہی چلتا چلا آ رہا ہے. اور کیا ہے، ہم ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیں نہیں پتا اللہ کی کتاب نے یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ناحق طریقے سے کھانا بھی نہیں ہے مال کسی کا، اور اس کا مقدمہ حاکم کے پاس کورٹ میں یہ کیس نہ کر دو اس وجہ سے کہ کورٹ میں اس کے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ وہ حق پہ، لیکن اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس تو میرے پاس ہے، یا میں نے کوئی جعلی فیک کوئی ایویڈنس بنا لی ہے، تو اب میں یہ حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کر رہے ہو. اور آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ وہی نا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو پھر کیوں نہیں ہوتی. یسألونک عن الاہلہ. اور آپ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج. اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں مختلف معاملات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فجر، نمازوں کے اوقات. یعنی کہ نمازوں کے اوقات کس سے ہمیں پتہ چل رہے ہوتے ہیں؟ چاند کے اس سے کہ بھئی فجر کب شروع ہو رہی ہے. اور پھر روزے کیسے متعین ہوتے ہیں؟ چاند کی حرکت سے. ٹھیک ہے نا، کہ چاند کب نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اس کی حرکت سے کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے. لوگ ان سے پوچھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چاند یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا کہ حج کے اوقات بھی، رمضان کے اوقات بھی سارے اسی سے، اور قمری مہینوں سے ہی ہمارا بھی سب کچھ قمری مہینوں سے ہی چلتا ہے نا. اور قمری مہینے کون سے؟ جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ قمری مہینوں کے اوپر ہی ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ. اور نہیں ہے نیکی بھی، ان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو جاؤ. اصل میں اہل عرب کا یہ ایک یعنی معمول تھا، ایک وہاں پر یہ رواج تھا، آپ سمجھیں کہ ٹرینڈ تھا کہ اگر حج کا احرام باندھ لیا ہے، اب کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا ہے، تو عرب کے مکہ کے اندر رہنے والے لوگ اب انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو گھر تو جا ہی سکتے ہیں نا. لیکن نہیں، گھر نہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں گھر کسی ضرورت سے جانا پڑا تو گھر کے سامنے والے دروازے سے داخل نہیں ہونا، وہ ناجائز ہے. گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہونا ہے، اور اگر وہاں دروازہ نہیں ہے تو اس کو توڑ کے داخل ہونا ہے وہاں سے. اور اگر کوئی ضرورت یعنی کہ پڑے تو نقب لگانی پڑے تب بھی پیچھے سے توڑ کے داخل ہونا ہے. یہ ایک فضول سی رسم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور کہا کہ یہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پوش کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہوا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. یعنی کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت مل رہی ہے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے اس کے اوپر خامخواہ کی چڑھائی نہیں کرنی اور زیادتی نہیں کرنی. زیادتی میں کیا تھا؟ ہر چیز کہ یعنی کہ کسی عورتوں کو، بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ سب چیزیں حدیث میں ڈیٹیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں. ان اللہ لا یحب المعتدین. لیکن جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم. اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل. اور اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، مکہ سے. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اب فتنہ سے مراد شرک بھی ہے،
اور یہ مختلف معنوں میں فتنہ یوز ہوا ہے، جس سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی قرآن میں آتے ہیں اور ایک شرک بھی ہے۔ یعنی کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد ان کے اوپر کیا ہوا تھا، بہت تشدد کرتے تھے، بہت مار پیٹ کرتے تھے اور بہت تنگ کرتے تھے۔ تو مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مطلب کسی کو قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنے کے مقابلے میں یہ فتنہ زیادہ سخت ہے۔ یعنی اگر وہ تمہیں شرک کرتے ہیں، تمہیں اپنے گھروں اتنا زیادہ تنگ تمہیں کیا ہے اور تمہیں اپنے گھروں میں نہیں جانے دیتے اور لڑتے ہیں آگے سے، بلکہ قتال کر رہے ہیں تو تمہیں بھی قتال ہی کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور اس وقت تم ان سے اس وقت تک نہ لڑائی کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑائی شروع کریں۔ یعنی حرم کی ایک بات، ایک احترام بتا دیا کہ حرم میں تب تک لڑائی شروع نہیں کرنی جب تک کہ وہ اگر کوئی اور تم سے لڑنا شروع کر دے، قتال کرنا شروع کر دے، تب تو تمہیں اپنی جان بچانی ہی پڑے گی۔ فَإِن قَاتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ کذالک جزاء الکافرین، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اب یہاں سے کیا بات چل رہی تھی ایکچولی، جو صحابہ تھے، اصل بات یہ تھی کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو، یعنی یہ نہیں تھی کہ کسی کو اسلام پہ مجبور کرنا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص جو ہے کفر پہ اصرار کرے تو اس کو وہ اصرار کرتا چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عمرہ کے لیے جا رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر، پھر وہاں جا کے رکے، تو اس وقت کی صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اگر وہاں پہ حرم میں ہم سے وہ قتال کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ پھر یہ آیات اتری اس بات پہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کے آئے کہ اگر وہ قتال کریں، آپ نے مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا، آپ سے لڑیں تو آپ ان سے لڑ سکتے ہیں۔ اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے کہ اگر وہ لڑائی شروع کریں تو پھر ان کو تم قتل کر سکتے ہو وہاں حرم میں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ حرم کی بہت عزت کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں نہیں قتل کریں گے، اس لیے ہم وہاں ان کو آنے سے روکیں گے، جیسے حدیبیہ کے وقت بھی انہوں نے کیا کہ ان کو نہیں عمرہ کرنے دیا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پہ مجبور کرنا نہیں ہوتا کہ دین اللہ کا ہو جائے، کہ یہ مطلب آ رہا ہے، نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر رہ سکتا ہے، جزیہ دے، اور اسلامی جو حکومت ہے اس کے جتنے بھی لاز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی اسلامک یہ کنٹری میں ہوں تو میں اس کے لاز فالو کروں گا اور اپنے مذہب پہ قائم رہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم جو ہے نا مختلف ہے عرب کا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھے، آپ کی تعلیمات ڈائریکٹ سنی، اور ایسے لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہیں کیا کیا تھا، جب ان انبیاء کے اوپر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے تھے، ان کے علاقے کے لوگ، تو عذاب کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عذاب اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا ہوا ہے، حکم دے دیا تھا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا، لیکن پھر یہ حکم بھی دیا کہ جزیرہ عرب میں، یعنی کہ عرب کے اندر کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا، وہ وہاں سے چلا جائے، ٹھیک ہے، دین یہاں صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ اور اس کے لیے تین راستے ہیں، اسلام لے آئے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا پھر جنگ کرے، بس یہ تین چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے اور کسی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اذان شروع ہوگی، اذان سن لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دین اللہ کا ہو جائے کا مطلب یعنی کہ صرف یہ جزیرہ عرب کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور یہاں پہ بھی ہے اور آگے بھی قرآن میں آئے گا کہ عرب کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے صرف وہ کہ کوئی کافر جو ہے وہاں ایک مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہی بات ہے، اب تو خیر تھوڑی سی ڈفرینٹ سنا کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت سے یہی چیز چلی آ رہی تھی ابھی تک کہ عرب سے باہر چلا جائے یا جنگ کرے اور قتل ہو جائے یا اسلام لے آئے یا پھر عرب سے چلا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی ہے، اس وجہ سے مکہ میں اور مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کسی کافر کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ سوائے ظالموں کے کسی اور کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے میں، کیونکہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ان میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں یہ جو کافر ہیں یہ جنگ نہیں کرتے، لیکن اگر یہ جنگ کریں تو پھر یہ کیونکہ اس کی حرمت سب کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی، تو پھر آپ نے بھی جنگ کرنا ہے اوبیسلی، کہ حرمتوں کا جو حکم ہے یہ سب کے لیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے، اعتداء یا زیادتی کرے، تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پہ کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، یعنی صرف اتنی زیادتی کر سکتے ہو جیسی اس نے کی ہے، اس کے علاوہ کی زیادتی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مار سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ اب اس نے ایک مارا ہے میں 2 ماروں گا، اس کے بال بھی کھینچوں گا اور اس کو گالیاں بھی دوں گا، یہ سب چیزیں۔ تو اگر کسی نے صرف زبان سے ہی کوئی غلط بات کہی ہے، کوئی گالی دی ہے، تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے ڈریں، اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ ان کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بالکل بھی زیادتی نہ کریں، بلکہ کچھ بھی نہ کریں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود التہلکا، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر تم جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لے رہے ہو اور اس کی وجہ سے جہاد کیا ہوگا کہ اس کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے جہاد کا وہ بھی پورا حاصل نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہو، کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کر لیں گے، دشمن زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گا، کیونکہ وہ تو تمہارے اوپر اٹیک کرے گا دشمن۔ اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ابھی بھی یہی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں ہر طرح کا مال خرچ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے حج اور عمرہ کی بات شروع ہو رہی ہے اور اس کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے، اُحْصِرْتُم یعنی کہ کسی جگہ تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کیا کرو۔ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اور کیونکہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے ایک خاص میقات ایک جگہ ہے، اس جگہ وہ جو اس وہ جو ایک یعنی لینتھ ہے، ایک جو زمین ہے، جو ایک ایک ایریا ہے، اس ایریا کو کور کیے بغیر اس سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہے، جیسے جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو میقات سے پہلے احرام آپ نے باندھنا ہے اور پھر آپ نے جانا ہے۔ تو جیسے ہی احرام آپ باندھتے ہیں آپ کے اوپر بہت ساری پابندیاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، لیکن اب وہ بتا رہے کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ بہت مجبوری پیش آ جاتی تھی اور وہ احرام باندھنے کے بعد احرام باندھ دیا چل پڑے ہیں اور مکہ تک پہنچنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اتنے قافلے جو راستے میں چل رہے ہوتے تھے ان کو اتنا لوٹا جاتا تھا، اتنے ایشوز ہوتے تھے، اتنے پرابلمز ہوتے تھے، اتنے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا۔ اور کبھی مسلمانوں کے قافلوں کو انہیں پتا ہوتا تھا نا کہ یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ڈاکو ہوتے تھے بہت زیادہ، اس میں کرسچنس
बहुत ज़्यादा थे ऐसे, यहूदी बहुत ज़्यादा ऐसे थे। उन लोगों ने, डाकुओं को पहले से ही पता होता था, वैसे भी जिनका काम ही सिर्फ़ लूटना होता है, उन्हें पता होता था ये हज और उम्रे के रास्ते हैं और यहाँ से काफ़िले गुज़रेंगे ही, तो उनको लूट लो। तो काफ़िलों ने, ज़ाहिर है कि काफ़िले वालों के पास कुछ ना कुछ मालो-असबाब भी होता ही था, क्योंकि उन्होंने रास्ते में भी खर्च करना है, वहाँ भी खर्च करना है, वापस भी आना है, और बहुत लंबे-लंबे रास्ते थे। कई-कई महीनों का सफ़र होता था, और अब तो ये बहुत हमारे लिए आसानी हो गई है, प्लेन में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। उस वक़्त के तो बहुत मुशक्कत वाली हज और उम्रे हुआ करते थे। तो हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए। अब अगर कोई ऐसी बात हो गई है कि अब उन्हें रास्ते में किसी ने लूट लिया और इस तरह और लड़ाई कर ली, तो अब उनके पास तो मक्का पहुँचने तक के भी असबाब नहीं रहे। तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? दूसरा ये कि ज़ख्मी कर दिया। अब एहराम की इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं कि उसमें वो जो ज़ख्मी है, वो किस तरह से चीज़ों को करें, और कितने लोगों को मार दिया, शहीद कर दिया। तो अब उसके लिए करें क्या? तो उसके लिए ये अहकामात थे कि तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो, अल्लाह के हज़ूर पेश कर दो। यानी कुर्बानी के हदी के जानवर जो होते थे ना, कुर्बानी के उम्रे और ये हज वाले, वो अपने साथ लेके जाते थे। ये तो अब हमारे लिए आसानी है कि हमने तो जानवर देखा भी नहीं होता, और हम कहते हैं कि बस ज़िबा कर दो तो ज़िबा हो जाता है। वला ताहलिकू रुऊसकुम, और अपने सर उस वक़्त तक ना मुंडवाओ। ये भी सबको पता है कि जब इहराम खोलना होता है तो सर मुंडवाना होता है। हत्ता यब्लुगुल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुँच जाए। यानी कुर्बानी जो मुयस्सर है वो अल्लाह के हज़ूर पेश कर दो, उसको मक्का की तरफ भेज दो, कुर्बानी के जानवरों को। और जब तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि अब कुर्बानी का जानवर पहुँच गया होगा मक्का तक, उस वक़्त अपने यानी कि सर मुंडवा के और हलक करा के, और जो औरतों के जो थोड़े बाल काटने होते हैं वो काट के, और उसके बाद अपने ihram खोल दो। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फफ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़ा। हाँ, अगर तुम्हें से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो, तो रोज़ों या सदक़े या कुर्बानी का फ़िदिया दे। यानी कोई शख्स, यहाँ पे भी हज और उम्रे के इहराम की बात हो रही है, कि जब तक उसके अमाल पूरे ना हो जाएँ, वैसे तो इहराम खोलना जायज़ नहीं है। लेकिन यानी कि ऐसा हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी, आप और आपके सहाबा उम्रे का इहराम बाँध के वो ये हुदैबिया वाला वाक़या, कि वहाँ पर हुदैबिया के मुकाम तक पहुँचे, तो मुशरिकीन मक्का ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी मौके पर ये सारी आयात उसी वक़्त नाज़िल हुई थी। ये क़िताल वग़ैरह भी और ये सब, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने आगे पैगाम भेजा था कि भई हम तो सिर्फ़ उम्रा करने आए हैं, उम्रा करके वापस चले जाएँगे, लेकिन उन्हें उम्रा नहीं करने दिया गया। तो फिर उन अल्लाह ताला ने ये बताया कि अच्छा, अब नहीं उम्रा करने करने दिया गया, अब क्या करना है? तो अब हलक करा के कुर्बानी के जानवर जो हैं, वो वहाँ पे उन्होंने ज़िबा कर दिए, क्योंकि वो हरम की हदूद में ही था, और कुर्बानी करके और फिर हलक करा के, और हलक करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खुद कराया और इहराम खोल दिया। और इमाम अबू हनीफा जो हैं, उनके मसलक में क्या है कि कुर्बानी हरम की हदूद में ही होनी चाहिए, ठीक है ना? और ये जैसे ये है, और सदाक़ा जैसे पहले भी था कि उस वक़्त तक सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुँच जाए। अपनी जगह क्या है उसकी? मक्का मुकरमा। इसलिए औ सदाक़तिन, और अब तो इतनी आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए कर दी हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर भी उन इन आसानियों के बावजूद जो हमारे बहाने हैं, कुरान ना समझने के, नमाज़ ना समझने के, अल्लाह ताला के साथ वो मतलब हाँ, अल्लाह के अहकामात को ना जानने के, हम क्या बहाना अल्लाह ताला को पेश कर सकेंगे? सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, और कुर्बानी का यानी कि कोई रोज़ों या सदक़े या कुर्बानी का फ़िदिया दे। फ़इज़ा आमिनतुम, और फिर जब तुम अमन हासिल कर लो, यानी कि अब क्या हुआ कि वो शख्स है, उसको वो वापस ठीक हो गया, अपने घर वापस चला गया, अमन हासिल कर लिया, फ़मन तमत्ता बिल उम्रती, तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फ़ायदा भी उठाए, इलल हज्जी फ़मस्तैसरा मिनल हदी, तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुज़ूर पेश करे। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जी व सबअतिन इज़ा रजअतुम। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत ना हो, तो हज के दिनों में 3 रोज़े रखे, और 7 रोज़े उस वक़्त जब तुम घरों को लौट जाओ। तिल्का अशरतुन कामिला, इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। अब ये क्या बात हो रही है? ये असल बात ये है कि जो हज के साथ उम्रे का फ़ायदा उठाए, जैसे हम जाते हैं, पहले उम्रा करते हैं, फिर अगर हज करने जा रहे हैं जो भी, तो पहले उम्रा करते हैं और फिर हज करते हैं। हमने 2 इबादतों को इकट्ठा किया, उम्रे को भी और हज को भी। तो ये हज्जे तमत्तु होता है। अगर आपने उम्रे का इहराम खोल दिया
اور پھر حج کیا تو حج تمتع ہے، اور اگر آپ نے عمرے کا احرام نہیں کھولا، عمرہ پہلے کیا اور اسی احرام کے ساتھ حج کیا تو یہ حج قران ہے، لیکن آپ نے ایک احرام میں 2 عبادتیں جمع کی۔ اس وجہ سے ایک قربانی اس چیز کی دینی ہوتی ہے وہاں پر، کہ بھئی آپ نے تمتع کا احرام جو ہے وہ جب قربانی دے رہے ہوتے ہیں قران یا تمتع۔ ہاں، کوئی ایسا شخص جو مکہ میں ہی رہتا ہے، عمرہ کا احرام نہیں، اس نے ڈائریکٹ حج کا احرام باندھا ہے، یا عمرے کے مکہ کے مضافات میں رہتا ہے، ڈائریکٹ حج کا احرام باندھا ہے، عمرے کا نہیں، اور حج کے لیے ہی گیا ہے، تو پھر اسے قربانی نہیں دینی، اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قربانی جو ہم وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں، جو شکرانہ کہلاتی ہے ایکچولی۔ تو حج کے اب فرض کریں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس قربانی دینے کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ حج کے وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے قربانی دینے کی، اب کیا کرے؟ تو اب وہ اس نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اب اسے قربانی تو اس پہ فرض ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 9 تاریخ کو حج آتا ہے، 9 سے پہلے 3 روزے رکھ لے، اور 7 روزے بے شک جب وہ گھر واپس لوٹ جائے تب رکھ لے، تو یہ 10 روزے وہ پورے کر لے، اور تو اس کی قربانی کی جگہ پر یہ ہو جائیں گے۔ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام پاس نہ رہتے ہوں، جیسے دور سے آتے ہیں نا تو متو کرتے ہیں، قران کرتے ہیں، اتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند صرف مہینے فکس ہیں، چنانچہ یہ اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سے ہیں، صرف چند ایک ہی مہینہ ہے، اس کے چند دن ہیں۔ چنانچہ جو شخص فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا، وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لیں گے۔ وتزودوا فان خیر الزاد التقوی، اور حج کے سفر میں زیادہ راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ اچھا، یہ زیادہ راہ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ بعض لوگ حج کو جاتے تھے اس وقت، اور ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، اور راستے میں لوگوں کو، یعنی جہاں سے گزرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ حج کا قافلہ ہے، تو لوگ بھی ان کو کھانا وغیرہ کھلا دیتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے حج کر رہے ہیں، لیکن راستے میں جب کھانے کی ضرورت پڑتی تو کئی بار ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہر بستی تو مسلمانوں کی نہیں تھی، تو پھر کئی بار ان لوگوں کو وہ لوگوں سے مانگنے پہ مجبور ہوتے تھے، ارد گرد لوگوں سے۔ کھانا تو ہے، پینا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا یہ ساتھ، اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھوڑی بہت ضروریات ہوتی ہیں، تو اکثر وہ پھر لوگوں سے مانگنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، اور بلکہ یہ اور نہ ہی یہ یعنی کہ وہ بس کہے کہ بھئی اللہ پہ توکل کر کے میں نے یہ کام شروع کر لیا، میں نے یہ مسجد بنانی شروع کر دی، یہ مدرسہ بنانا شروع کر دیا۔ کتنی اچھا ایک رول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کوئی امی شخص جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ رولز لاز دے سکتا ہے؟ کتنا بڑا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل زیادہ راہ جو ہے نا وہ تقوی ہے، توکل نہیں، تقوی۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل بے شک توکل کرنا چاہیے، لیکن وہ اونٹ باندھ کے توکل والی بات ہے کہ اپنا اپنا آپ نے جو بھی آپ سمجھتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے، یا جو آپ کے پاس آپ کو ایکسپینس چاہیے تھے وہ آپ نے کر لیے، یا کسی بھی کام میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے کر لیا۔ جیسے آپ کو پتا ہے کوئی اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے سارے گھر کو کھڑکیاں بند کی، دروازے بند کیے، محفوظ کر لیا جتنا بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ توکل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ ہاں دشمنوں سے جو بھی مقابلہ کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو اصل زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے، تقوی، اور یعنی کہ تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے
آپ حج کے لیے جاؤ، اور دوسرا یہ کہ انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور آگے آیات میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ کچھ اس وقت یہ بھی تھا کہ حج کے سفر میں لوگ تجارت کرنے کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو غلط فہمی ہے دور کی، اور بتایا کہ حج کے سفر میں جو ہے نا روزی کمانے کے لیے کوئی چیز کام کرنا، کچھ کوئی بزنس یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اور بس یہ کہ حج کے کام اس سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں ہے اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ عرفات سے روانہ ہو تو مزدلفہ میں ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم، یعنی کہ عرفات سے آ کے مزدلفہ میں رات گزارو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس کہ کرنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ جاہلیت میں تو اہل عرب جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر شامل کرتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے لیے تو سارے ان کے اپنی دیوی دیوتا اور وہی سب تھے نا بت۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کا ذکر کیا ہے کہ اللہ صرف خالص اللہ کے لیے، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے۔ اور وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تو تم بالکل ہی گمراہی میں تھے، ناواقف تھے، تم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، جیسے ابھی بھی کرتے ہیں، مگر قریش تھے اور ایک دو اور قبیلے تھے جو حرم کے بالکل قریب رہتے تھے، تو وہ عرفات جانے کی بجائے ڈائریکٹ ہی مزدلفہ چلے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم کیونکہ حرم کے مجاور ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، حرم ہماری ذمہ داری ہے، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے، اور حرم کے حدود یعنی مزدلفہ کے اندر اندر رہیں گے، ہم وہاں جائیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا ایک علیحدہ کر دیا، اور اپنا ایک فخر بتا رہے ہیں، اور اس آیت نے ہر طرح کی رسم بھی ختم کر دی اور کہا کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، جو جہاں سے سب لوگ جاتے ہیں وہیں سے جاؤ گے، جہاں سب جاتے ہیں وہیں جاؤ گے، کسی بھی طرح کی کوئی یعنی بڑائی، کوئی بھی کوئی ایک سیپریٹ نظر آنا، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا احرام بھی کیسا ہے، ایک جیسا سب کا، اس میں بھی کوئی چیز آپ علیحدہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے ہی مہربان ہے۔ فیضا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکر، اور پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ مزدلفہ کے بعد واپس مینا آتے تھے تو یہ پورا ایک دن انہوں نے رکھا ہوتا تھا، یہ اپنا ایک رسم کہ اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کی تعریفیں، ان کے کارنامے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بہت ہی مطلب شاعری شعر و شاعری بہت کرتے تھے، تو وہ کرتے تھے، اور اور یہ لوگ آخرت کے قائل تو تھے ہی نہیں، تو ان کی دعائیں کس کے لیے تھیں؟ اب صرف اور صرف دنیا کے لیے، ہر چیز اب یعنی کہ بزنس میں فائدہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ مل جائے، وہ سب بس دنیا کے لیے۔ تو اب آگے آ رہا ہے کہ بھئی جو ذکر بھی ایک تو صرف اللہ کا کرو، کسی اور کا نہیں کرنا، اور سب سے زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دعائیں جو ہے نا، جو دعائیں کرنی ہے وہ صرف دنیا کی نہیں کرنی بلکہ آخرت کی بھی کرنی ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، اب بعض لوگ تو جو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے۔ وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو دنیا میں اب کیا ہے، آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آخرت کی دعا تو انہوں نے مانگی نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً،
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اور اتنی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز میں اور ہر چیز میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی جب تم مینا میں ہو، یاد کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور پھر جو شخص 2 دن میں جلدی چلا جائے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ 2 دن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے۔ اس دوران ڈیلی آپ نے جمرات پہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلے جانا جائز ہے، اور اکثر آ جاتے ہیں سب۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کوئی رکنا چاہے تو 13 کو بھی رک جائے، بہت ثواب ہے اس کا، اور رمی کر کے پھر واپس چلا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو ایک دن رک جائے، تاخیر کر لے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، اور یہ اس لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور تم سب تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا حشر میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے، سعیٰ فی الْأَرْضِ، تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ، یعنی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، لِیُفْسِدَ فِیہَا وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں کیا تھا کہ ایک شخص تھا اخنس بن شریک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاید یہ کچھ روایات میں کہ یہ اس کے بارے میں ہیں یہ آیات، کیونکہ بہت سے صحابہ نے اس بارے میں کہا ہے احادیث میں کہ یہ اخنس بن شریک کے بارے میں ہے۔ یہ شخص مدینہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنا ایمان لانے کا اظہار کرتا تھا، بار بار قسم اٹھاتا تھا، اللہ کو گواہ بناتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان لے کے آیا ہوں، اور باتیں بھی بڑی اس طرح کی کرتا تھا۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں ان کے باتیں کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اثر رکھا ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کیسے جو لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب تھے، وہ یہ تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ چیزیں فرمائی، پہلے بھی کہا کہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب کوئی شخص اپنا کلام تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی ایک ایسا شخص جس نے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اور پھر کوئی شخص ایسا کہ دیکھیں اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا کہ یہ چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے، یہ اصل میں دل سے ایمان نہیں لے کے آیا ہوا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو اس نے کیا کیا، کیونکہ وہ دل سے ایمان نہیں لے کے آیا تھا، راستے میں مسلمانوں کے کھیت جلا دیے، ان کے مویشیوں کو ذبح کر دیا، جو مویشی راستے میں نظر آئے، جو گدھے اور گھوڑے اور اونٹ نظر آئے ان کی پاؤں کاٹ دیے۔ یہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، بدلہ وغیرہ لینے کے لیے پاؤں کاٹ دیتے تھے، اور جو جانور ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا بہت بری طرح سے۔ تو اور پھر ظاہر ہے کہ جو مالک ہوتا تھا اسے بہت غصہ آتا تھا، تو اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر قسم کے منافقوں پر بھی یہ پوری اترتی تھی باتیں، کہ لوگ آتے تھے اور یہ اسلام لائے ہوئے لوگوں کے پاس اور مومنوں کے پاس آ کے چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، اور بڑے بڑی کہ اللہ کو گواہ بنا کے باتیں کرتے تھے، یعنی اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرنا جو ہے نا یہ ہی منافقت ہے، اور وہ یہی کر رہے تھے، اپنی زبان سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دل کے بالکل خلاف تھی۔ اور یہ چیز آج کل کیا سمجھی جاتی ہے؟ ہوشیاری، یہ تو بڑا ہوشیار ہے، اور سیاست پالیٹکس سمجھی جاتی ہے، یہ تو بڑا اس کو سب صحیح پتہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو بڑا شیشے میں پورا اب اتار لیتا ہے، کہ کیوں کس طرح اتار لیتا ہے، اپنی باتوں سے انہیں منا لیتا ہے، چیزیں کر لیتا ہے، حالانکہ وہ غلط، اس کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اس کی
اپنی عزت ہے، جو اس کی اپنی ایک تکبر ہے، وہ نخوت ہے، وہ اس کو گناہ پہ اور آمادہ کرتی ہے۔ جب اسے کہتے ہیں نا اللہ کا خوف کرو، اسے غصہ چڑھتا ہے، اسے چڑ چڑھتی ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو۔ یعنی کہ کسی کو بھی آپ کے اللہ کا خوف کرو، یہ کرو، کب کہتے ہیں بہت ایک کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو کہ کیا ہو گیا، تو وہ سمجھتا ہے اچھا مجھے کہہ رہے ہیں، وہ اور ضد میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنمی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی جس نے، ان صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اپنی جان اسلام کے مقصد کے لیے کھپا رکھی ہیں اور وقف کر دیے، اور ہر اس شخص کے لیے بھی یہ ہے جو اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جانیں جو ہیں وہ کھپائی ہوئی ہیں اور جہاد کر رہے ہیں اسپیشلی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ صحابی تھے، مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف جانے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے چپکے چپکے، لیکن کفار جو تھے وہ پیچھے سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے سے مقابلہ کرو گے تو جتنے تمہیں پتہ ہے میرے پاس تیر ہیں وہ ایک بھی خالی نہیں جائے گا، دوسرا میرے پاس اس کے بعد تلوار ہے، میں پھر تلوار سے بھی تم لوگوں کے ساتھ جو ہے قتال کروں گا، اور پھر تم میں سے کوئی مرے گا بھی ظاہر ہے اور نقصان بھی پہنچے گا۔ تو ہاں یہ ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں میرا سارا مال کہاں پڑا ہے، تم وہ لے لو۔ انہوں نے مان لیا، انہوں نے بتا دیا کہ میرے گھر میں کہاں کہاں میں نے مال چھپایا ہوا ہے، وہ لے لو۔ یہ وہ لوگ سب چلے گئے۔ اب یہ پہنچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی کہ ایسے ہوا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح تھا۔ یہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا ہی سودا کر لیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور اتنی پیاری آیت ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ بھائی سارا اسلام ہمارے لیے ہی ہے، اچھا یہ ان سے کہو کہ اسلام میں یہ ہے، وہ صرف اپنی مرضی کا اسلام میں سے وہ ایک پوائنٹ نکالیں گے جو ایکچولی ان کا دل چاہ رہا ہے کام کرنے کا، بس اس کے بعد والے میں اگر کہیں کہ نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، سارا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانو کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا۔ ایک دشمن ہوتا ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور ایک دشمن ہے جو بالکل کھلا ہے، جو آپ کو پتا ہے ہی آپ کا دشمن تو وہ کون ہے؟ شیطان۔ تو شیطان کر رہا ہے یہ تم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو اگر تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست میں پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے، یعنی کہ اس کا اقتدار بھی کامل ہے، وہ کسی بھی وقت تم جو بھی کام کرے اس کی سزا بھی دے سکتا ہے، اور حکمت سے وہ یہ طے کرتا ہے کس کو کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ فوراً ہی ڈنڈے نہیں پڑتے سر پہ، لیکن کہیں کہاں کن سکوں میں ادائیگی ہو رہی ہے انسان کو نہیں پتا۔ بچے نافرمان ہو رہے ہیں، یا اور مصیبتیں ہیں گھر میں، یا کوئی سکون نہیں ہے، یا کوئی اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کوئی بزنس خراب ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں یہ نہیں پتا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، اور یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کیا خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آئے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور یہ سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ آخر یہ سارے معاملات اللہ کی طرف ہی تو لوٹ کے جائیں گے۔ یعنی اب کافر جو تھے نا، خاص طور پہ یہودی، وہ اس طرح کے نا اللہ مطالبے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اگر وہ خود ہمیں نظر آ کے ہمارے سامنے آئیں اور ایمان لانے کا حکم دیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو آگے بھی قرآن میں جب آئیں گے، آپ دیکھیں ہر قوم نے اپنے نبی کو یہی باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا، اگر تم اللہ کی طرف نبی اللہ کی طرف سے آئے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں آ کے بتائے اور فرشتے بھی ہوں اس کے ساتھ، پھر ہم مانیں گے۔ اور عجیب عجیب ان کے یعنی کہ شرطیں ہوتی تھیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی، پھر ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی،
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو اور پھر وہ اس کو بدل دے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی تو بڑی دلکش بنا دی گئی ہے۔ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے لیے ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہے، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ تو قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ یہ کافروں کے یہ دعویٰ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے، ہمارے کام بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم یہی سوچتے ہیں اچھا اگر یہ سارے کافر ہیں یا یہ سارے اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اور تو ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، یہ اتنا ان کا بزنس اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ دنیا میں رزق کی جو زیادتی ہے یا فراوانی ہے، یا جو رزق اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے، وہ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا کے رزق کے لیے اللہ کے نزدیک ایک علیحدہ معیار ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان، حساب نہیں ہے، وہ اور چیزیں ہیں وہاں پر کہ وہ رزق کس حساب سے مل رہا ہے، لیکن وہ اس کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، پھر جب ان میں اختلاف ہوا، یعنی سارے انسان تو پہلے ایک ہی دین پہ تھے، حضرت آدم کے دین پہ، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے مختلف نبی بھیجے، اور جو حق والوں کو خوشخبری سناتے تھے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور باطل والوں کو ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ حق پہ مشتمل کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو کتاب دی تھی روشن دلائل آنے کے بعد بھی صرف ضد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف نکال لیے ہیں۔ روشن دلائل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا سچ ہے، انہیں پتہ ہے کیا حق ہے، انہیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی آخری نبی ہیں جس کی جگہ جگہ بشارتیں دی ہیں، ہر نبی نے بتایا ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ پھر بھی فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں براہ راست تک پہنچایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں راہ راست تک پہنچا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور مسلمانوں کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اب یہ کیسی صورت ہے، یہ جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ان لوگوں کے لیے جو وہ کہتے ہیں نا ہم تو بخشے جائیں گے، وہ تو ہے ہی رحمان الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ام حسب تم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اب جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہتے کہ ہم پہ بہت مشکل ہیں یا اللہ، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کے بھی لالے تھے، جن کے اوپر اتنا تشدد تھا کہ جن کی تکلیف دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رو پڑتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں جانے کے لیے محنت مشقت تو کرنی پڑتی ہے، اور ابھی تو تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے ان سے بھی بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے، والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یہی بات ایکچولی صحابہ جو ہیں 13 سال مکہ میں بہت مشکلیں برداشت کی، بہت مشقتیں برداشت کی، نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ تو سارے طاقتور تھے، سارے سردار تھے، یہ لوگ تو غریب تھے، کمزور تھے، ان کے اوپر بہت تشدد ہوتا تھا اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد تو بہت نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے اوپر وہ پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، کہاں؟ تو یہاں ان کو دو گے تو اللہ پہ خرچ کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اور تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، جہاد، وہ ہوا کرہ لکم، اور وہ تم پر تو بہت ہی گراں ہے، بھاری ہے۔ کون ہے آج ہمارے میں سے، کتنے ہم لوگ ہیں، اس کے علاوہ کتنے ہیں، کون ہے جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے، وہ ڈاکٹر بننا سب چیزیں سکھاتا ہے، لیکن یہ کوئی جہاد پہ جانا سکھاتا ہے؟ جہاد پہ جانا کوئی افورڈ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ سکھاتا ہے کہ نہیں جہاد پہ جانا چاہیے؟ بچوں کو بتاتا ہے جہاد کیا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے تھے نا حرمت والے، یہ 4 مہینے تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو ان مہینوں میں جنگ منع تھی، اور وہ سارا عرب اس کو فالو کرتا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تینوں اصل میں ذی الحج میں حج ہوتا تھا، لوگ بہت دور دور سے آتے تھے، تو ذی القعدہ، ذی الحج، محرم تینوں اکٹھے آتے ہیں مہینے، تو لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے تھے، تو اب لوگوں کو جیسے ذی القعدہ شروع ہو جاتا تھا، سب کو پتا ہوتا تھا کہ اب حرمت والے مہینے شروع ہو گئے ہیں، اب ہم نے لڑائی نہیں کرنی، اور کوئی بھی ہم پہ بھی کوئی آ کے ہم سے قتال نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے، اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سفر کے دوران کچھ صحابہ کی کچھ مشرکوں سے ایسی جھڑپ ہو گئی کہ اس میں ایک شخص مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور یہ شخص، اور یہ واقعہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی اور شام کے وقت ہوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا، انہوں نے حرمت والے مہینے کی بھی یعنی کہ خیال نہیں رکھا اور اس کو مار دیا۔ اب وہ قتال کرنے خود آئے ہیں، اور جب یہ وہ قتال کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چپ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اب وہ کافر جو تھے وہ یہ سارے یہودی کافر سب کہنے شروع ہو گئے کہ لوگ یہ کیسا دین ہے، یہ تو حرمت والے مہینے کے میں بھی کی حرمت کا بھی دھیان نہیں کرے۔ کل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے ان حرمت والے مہینوں میں۔ وصد عن سبیل اللہ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، کیا یہ بڑا گناہ نہیں؟ وکفر بھی والمسجد الحرام، اور ان کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، اور مسجد حرام پر بندش لگانا اس کے اوپر کہ بھئی مسجد حرام میں نہیں جانا، جیسے یہ حدیبیہ کے وقت بھی گئے، مسجد حرام میں نہیں جانے دیا، اور ویسے بھی انہیں عمرہ کرنے مسلمانوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ یعنی یہ مکہ فتح نہیں ہو گیا، تو فتح مکہ سے پہلے تک تو ایسے ہی تھا۔ اور یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس کے خلاف کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی روک رہے ہیں، تو کیا یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ تو یہ صرف اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیونکہ وہ تو ایکسیڈنٹلی تھا، تو وہ یہ قتال جو ہوا تو اس میں جبکہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، تو پھر اس کو انہوں نے یہ بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی حرمت والے مہینوں کا نہیں احساس کرتے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ وہ صرف گناہ ہے۔ وہ اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ،
اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اللہ کے نزدیک یہ سارے گناہ زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پہ آمادہ کر لیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت فی دنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برباد ہو گئے۔ یہ مرتد کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے دین چھوڑ دیا ایک دفعہ اختیار کرنے کے بعد تو پھر اب دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے اس کی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یا اللہ ہمیں اس میں سے نہ بنانا۔ ان الذین آمنوا، ہر وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یہ یہاں بات ہو رہی ہے اہل عرب جو ہے نا صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے شراب کے عادی تھے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا شراب کے عادی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے اس کی حرمت کے اعلان میں کہ بھئی یہ حرام ہو گیا، اس کا اعلان آہستہ آہستہ کیا۔ پہلے سورہ نحل میں آیا کہ نشہ لانے والی چیزیں اچھی نہیں ہیں، پھر سورہ بقرہ کی یہ دوسرے نمبر پہ یہ والی آیت آئی کہ شراب پینے میں انسان سے بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ساری گناہ ہیں، کیونکہ عقل ہی نہیں ہوتی تو، اور عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس میں کچھ فائدے لگتے ہیں انہیں کہ بھئی ہمیں فائدہ لگ رہا ہے اس سے، لیکن گناہ زیادہ ہے، یہ بتایا۔ پھر سورہ نساء میں انشاءاللہ حکم آئے گا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اور عبادت کے قریب نہ جاؤ۔ پھر سورہ مائدہ میں فائنل یہ آیا کہ شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا اور اس سے مکمل پرہیز کا کہا، اور حد بھی لگا دی اس کے اوپر۔ قرآن میں صرف 4 چیزوں کے لیے حد ہے، جہاں حدود شروع ہوں گی وہاں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، ان میں سے ایک شرابی ہے۔ تو لوگ اب ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی اب وہ پہلے تو پوچھ رہے تھے کہ کہاں خرچ کریں، اب وہ پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کتنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، یعنی کہ ایسے بھی تھا کہ لوگ صدقے کا ثواب سن کے ساری اپنی جتنے بھی پیسے، مال، باغ، ہر چیز، اپنا تجارت کا سامان، ہر چیز جو ہے نا وہ صدقہ کر دیتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، گھر والے بھوکے رہ جاتے تھے، اور پھر حالت اتنی بری ہو جاتی تھی کہ خود ان کو کئی بار مانگنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا صدقہ وہ درست ہے جو اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے، یہ نہیں ہے، اور صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہوں۔ قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ اس پر صدقہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ضرورت کی بھی سب چیزیں اور اپنا بھی سب کچھ دے دو، اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا تو نیک کام ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو تو کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اصل میں معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے
تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے. یعنی یتیموں کا مال کھانے پہ سخت اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہیں، اور اس میں سورہ نساء میں بھی آگے آئیں گی اور بہت احادیث ہیں، اور ایون قرآن میں یعنی سورہ نساء میں بھی ہیں اور آگے بھی ہیں. تو بعض صحابہ جو تھے جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے، وہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی علیحدہ پکواتے تھے اور انہیں الگ ہی کھلاتے تھے کہ کہیں ان کا کچھ کھانا بچ جائے تو مطلب کچھ ان کا کھانا ہم نے کھا لیا تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں یعنی ہم اس وعید میں داخل ہو جائیں. تو اس لیے تکلیف بھی تھی، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کا کھانا علیحدہ پکنے سے ایک علیحدہ سے خرچہ بھی تھا، اور پھر ان کا جو کھانا بچ جاتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا، اس میں نقصان بھی تھا. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو اب سرپرست مشکل میں آ گئے، وہ اتنی احتیاط کرنے لگ گئے. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کھانا اپنے ساتھ پکانے میں اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، انصاف اور معقولیت کے ساتھ ان کے مال سے کھانے کا خرچ وصول کریں. یہ نہیں ہے کہ ہاں کوئی غیر ارادی طور پہ کوئی بات ہو جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچانا. ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لے آئیں. دیکھیں یہاں تو سمپل بات ہو گئی، مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا عَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یقیناً ایک مومن باندی جو ہے وہ کسی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اب آگے پھر اور بھی ایک بات کر دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ مشرک عورتوں کی خالی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو پھر بھی باندی بہتر ہے. اور پھر کیا کہا، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار. اور خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو پھر بھی نہیں، اور یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. اولئک یدعون الی النار، وہ مشرکہ عورت بھی اور مشرک مرد بھی دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ. اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ آیت ہے 221. تو نماز کی بریک کر لیتے ہیں 10 منٹس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ہے ہماری 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اور یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى. آپ کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے. وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لِهَذَا هُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو. فَإِذَا تطہرنا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہیں. متطہرین جو ہے خوب پاک صاف کی وجہ سے مشدد لفظ آ گیا. نساؤکم حرث لکم. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. تو حرثکم انا شئتم. لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ. یعنی کہ اپنی ہسبینڈ وائف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جیسے بھی آپ چاہو. جیسے کاشتکار ہوتا ہے اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ باقی رہے. اور یہی جو ہے مطلب نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد یہی ہوتا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم. اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، یعنی کہ گناہ کے کام کہیں نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُم مُّلَاقُوہُ. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جلد جا کے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو.
वबश्शिर मुमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह के नाम को अपनी कस्मों में इस गर्ज से इस्तेमाल ना करो कि उसके ज़रिए नेकी और तकवा के कामों और लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराने से बच जाओ। यानी ये क्या बात हुई? इंसान जो होता है ना, कभी तो ये कसम खा लेता है कि मैं फला काम नहीं करूँगा, हालाँकि वो नेक काम होता है, उसकी बात हो रही है। मसलन एक मर्तबा हज़रत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक गलती हो गई थी, जो आगे डिटेल में आएगी इंशाअल्लाह ताला। सूरह नूर में भी आएगी और सूरह तहरीम में फिर वहाँ ज़्यादा डिटेल में आ जाएगी, और सूरह बकरा में भी आएगी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये कसम खा ली थी कि आइंदा इनकी माली मदद नहीं करेंगे, और क्योंकि वो उनके भांजे थे और वो उनकी माली मदद करते थे और वो गरीब थे। तो यहाँ जो है इसी तरह और भी सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने बहनोई के बारे में कसम खाई थी कि वो उनसे बात नहीं करेंगे और ना ही उनकी बीवी से उनकी सुलह कराएँगे। तो ये आयत जो ऐसी कस्में खाने से मना कर रही है। अब सुलह कराना नेकी का काम है। ऐसी कसम खाना कि जो नेकी के काम के उलट हो, कि यानी मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, जो नेकी वाला है वो वाला। यानी सुलह सफ मैं तो सुलह नहीं कराऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपनी वालिदा से बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बीवी से बात नहीं करूँगा। ये सारी बातें जो इस तरह की कस्में हैं, ये नेकी नहीं है। वो ये कह रहे हैं अल्लाह ताला, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला तो सब सुनते और जानते हैं। वो कह रहे हैं ऐसी ऐसी अल्लाह के नाम को और उसकी कसमों को ऐसी चीज़ों के लिए मत इस्तेमाल करो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। और अल्लाह तुम्हारी लग़्व कस्मों पे तुम्हारे गिरफ्त नहीं करेगा। लग़्व कस्में क्या होती हैं? जो एक बंदे की आदत होती है ना, वल्लाह, उस वक़्त भी ऐसे थी, अरबों में अभी भी है। और वल्लाह का क्या मतलब होता है? अल्लाह की कसम। तो हर बात पे वल्लाह, मैं तो ये नहीं आया था, मैं तो वहाँ नहीं जा रहा। उसका मतलब कसम खाना नहीं होता, वो उनकी एक आदत पड़ी होती है। तो वो उस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी लग़्व कस्मों पे तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेंगे। अलबत्ता वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन तुम्हारा मुआख़ज़ा होगा। बिमा कसबत कुलूबुकुम, वो कस्में जो तुमने अपने दिल के इरादों से खाई हैं, उन पे गिरफ्त ज़रूर होगी। ठीक है ना? और यानी ऐसी कसम भी लागू होती है कि जिसमें अपने ख़्याल के मुताबिक तो वो सही कसम खा रहा है, झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बात गलत निकली। फ़र्ज़ करें कोई ख़ातून कहती है मैं या कि भई किसी के बारे में, अपने कोई बेटे के बारे में वो कसम खाती है कि भई वो रात को घर नहीं आया, जबकि क्योंकि उसे जब वो रात को सो गई है, तब तक वो घर नहीं आया था, बाद में वो घर आ गया। तो अब वो कसम एक तरह से देखा जाए उसने अपनी तरफ से सच बोला है, लेकिन वो झूठ हो गई, तो वो असल में ये लग़्व कसम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस पे तुम्हारी गिरफ्त अल्लाह ताला नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले, बड़े बुर्दबार और हलीम है। वल्लाहु गफूरुन हलीम। लल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर, और जो लोग अपनी बीवियों से ईला कर लेते हैं, यानी उनके पास ना जाने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। ये ईला हुआ करता था कि वो कसम खा लेते थे। अरबों में ये एक तरीका होता था कि वो ये कसम खाते थे कि अपनी बीवी के पास नहीं जाएँगे। 4 महीने की मोहलत अल्लाह ताला ने दे दी है, वरना उस वो सालों ही ये कसम खाते रहते। कसम खा ली होती थी कि अब मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा। तो ये अब वो अल्लाह ताला ने 4 महीने की उसके लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी है, इस इला की। और ये बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि वो कह देते थे कि वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए लटकी रहती थी ना, कसम खा ली है मैं नहीं जाऊँगा, तो जाता ही नहीं था उसके पास, महीनों, सालों। तो वो, और उसे बीवी के तो हकूक ही नहीं मिलते थे, और वो कहीं शादी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि छोड़ा भी नहीं होता था। तो इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने ये कानून बना दिया कि अगर कोई ये कसम खा ले, तो वो 4 महीने के अंदर-अंदर अपनी कसम तोड़ के कफ़ारा दे दे और अपनी बीवी के पास आ जाए, तो ठीक है। और अगर 4 महीने तक उसने कसम दी, बीवी अब उसकी से निकल जाएगी। चाहे उसने मतलब, यानी कि अगर उसने तलाक का नहीं सोचा था, लेकिन वो खुद ब खुद ही निकाह खत्म हो जाएगा। 4 महीने अगर वो उसके पास नहीं जाता, उसने ये कसम खा ली थी, तो 4 महीने नहीं गया, 4 महीने गुज़र गए, निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, एट लीस्ट औरत अब आज़ाद होगी। फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, चुनांचे अगर कसम तोड़ के रुजू कर लें, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाले, बड़े ही मेहरबान है। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, अगर वो तोड़ लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला मुआफ़ कर देंगे, यानी तौबा कर लेंगे, वो अपनी कफ़ारा भी दे देंगे कस्मों का। व इन अज़मुत तलाक़ा, और अगर उन्होंने तलाक की ठान ली, अज़म कर लिया,
فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ تو سننے والے جاننے والے ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. طلاق والی عورتوں کی یہ بتا دی ہے عدت، کہ عدت کیا ہے کہ 3 پیریڈ سائیکلز. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر. اور اگر وہ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ، یعنی کہ اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور انہیں ڈیورس دے دی اس نے، کس بندے نے، اب ان کو پتا ہے، عورت کو پتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، آدمی کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتی ہیں، ایمان رکھتی ہیں، تو یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ جو کچھ بھی اگر وہ مطلب پریگننٹ ہو گئی ہیں تو اس بات کو چھپا دیں. وَبُعُولَتُهُنَّ احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں. اور یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر انہوں نے صرف 2 طلاقیں دی ہیں، اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر اس عورت کی ایکچولی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہو جاتی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان لوگوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہوں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن یاد رکھ لیں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہاں پہ بھی اور سورہ نساء میں اور بھی زیادہ کلیئرلی، اور یہاں پہ بھی کلیئرلی کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں عورتوں پر. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں. اور جاہلیت کے دور میں عورتوں کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی دیے ایک دوسرے کے، بتایا ہے کہ برابر ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا زندگی کے سفر میں، اور اس کو جو ہے ایک درجہ اوپر دیا عورت سے، اور واقعی وہ کما کے وہ لاتا ہے، سب باہر کی ساری مشقتیں وہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کیا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. عورت کو تو ہر وقت ایک بندہ بلیم کرنے کے لیے چاہیے، اپنے کاموں جو اس کے کام غلط ہو جائیں ان کی بلیم کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے ہسبینڈ، وہ اس کی ڈال دے سارے کام، اس کی مرضی سے ہی کرے، ہسبینڈ کی مرضی سے. تو پھر اب اس کا تو کوئی بلیم نہ بنا کسی بھی کام میں. اگر ہو کے ڈیسیژن نہیں کر رہی، ڈیسیژن ہسبینڈ کر رہا ہے اور ہسبینڈ کے ڈیسیژنس پہ وہ چل رہی ہے، تو اگر کوئی غلط بھی ہو گیا ہے تو اب ذمہ دار جو ہسبینڈ ہے نا وہ تو نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو اتنی آسانی ہے. الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا یہ کون سی طلاق کی بات ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے طلاق. فامساکم بمعروف. اس کے بعد شوہر کے لیے 2 راستے ہیں کہ وہ اس کو قاعدے کے مطابق اچھی طرح بیوی کو روک لے، وتصریح باحسان، یا طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے اچھی طرح سے اس کو چھوڑ دے. ولا یحل لکم. اور اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے، طلاق سے رجوع کر لے یا خوش اسلوبی سے اسے چھوڑ دے، رجوع کے بغیر عدت کو گزرنے دے، اور یہ مطلب اس طرح اسے چھوڑے. اور اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو. ٹھیک ہے، طلاق کے وقت ہم کیا کہتے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، وہ جو سونا زیور جو ڈالا تھا جو تمہیں چلو واپس لے کے آؤ، وہ اس کا واپس لے لو، کیونکہ اس عورت کو جو ڈالا تھا وہ واپس لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا تھا وہ ان سے واپس لو. اللہ یہ کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، اور اللہ یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. ان یخافا، اس بات کا انہیں خوف ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ حدود اللہ. اور اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ نکاح باقی رہے گا تو وہ لڑائیاں ہی ہوں گی، جھگڑے ہی ہوں گے، اللہ کی حد جو ہے وہ نہیں قائم رہے گی، یا پھر وہ انہیں کوئی اور پسند ہے اس لیے، یا پھر کسی بھی وجہ سے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے، تو پھر فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی. چنانچہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں، کہ کس لیے
کہ عورت مالی معاوضہ دے کے علیحدگی حاصل کر لے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں جو بڑے ظالم ہیں. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ جو اب عورت ہے وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے. فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو اب کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر. ان یتراجعا، کہ وہ ایک دوسرے کو رجوع کر لیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائے. شرط کیا ہے؟ کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے. وہ پہلے والی آخر انہیں کس وجہ سے علیحدہ ہوئے تھے؟ کہ کوئی اللہ کی حدود تھی وہ ہم قائم نہیں رکھ سکتے تھے. اب شرط یہ ہے کہ اگر لگ رہا ہے انہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم وہ جھگڑے نہیں کریں گے، اب وہ والی حدود ہم سے نہیں ٹوٹیں گی، تو پھر، ورنہ نہیں. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، اور جو ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دی ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں. بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو، یعنی آپ نے ایک طلاق جب دے دیا ہے تو پھر رجوع کر سکتے ہو، اور پھر رجوع کر کے یا تو انہیں روک لو یا پھر بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، یا اچھی طرح انہیں چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اب گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے اوپر ڈھیروں الزامات اور پھر چھوڑیں گے. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روکنا کہ ان پہ ظلم کر سکو. جاہلیت میں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں، اور ابھی بھی ہم نے تو کیا کیا طریقے نکالے ہیں کہ اپنی لوگوں کو کے بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جھگڑے یہ وہ سب ہوتے ہیں تو ڈیورس ہوتی ہے. تو جب ڈیورس ہوتی ہے تو عورت بھی، لڑکی بھی، ڈھیروں اس کے پاس بھی الزام ہوتے ہیں اور ڈھیروں آدمی کے پاس بھی الزام ہوتے ہیں اپنی وائف کو دینے کے لیے. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو ایک طلاق دیتے تھے، عدت گزرنے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے تاکہ وہ نکاح نہ کر سکے، اور پھر دوبارہ اسے اسی طرح ہی چھوڑ دیتے تھے. پھر عدت قریب ہوتی تھی پھر رجوع کر لیتے تھے. اس وقت ابھی 3 کی کنفرم بات نہیں آئی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات اتار دی، 3 کنفرم بتا دی، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح نہ کریں. یعنی کہ اب کیا ہوا؟ اب ایک طلاق ہوگی اس کی، اور اپنے پہلے ہسبینڈ تھے، اس کے بعد اس نے کسی دوسرے ہسبینڈ سے جا کے نکاح کر لیا، کہیں اور نکاح کر لیا، ایک اور ہسبینڈ ہو گیا، وہاں پہ بھی کسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی. تو اب دوبارہ پہلے شوہر سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر بھی اس کے گھر والے روکتے ہیں کہ نہ جاؤ. اور ایک اور بھی سین ہے کہ اگر اس کی 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور عدت ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ نکاح کر کے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتی ہے کیونکہ ابھی 3 طلاقیں نہیں ہوئی، تو وہاں پر بھی اس کے جو گھر والے ہیں وہ اسے منع کرتے ہیں کہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح نہ کرو. تو یہاں پہ ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ اگر اس کی 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور یا ایک طلاق ہوئی ہے اور وہ عدت اس کی پوری ہو گئی ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اسی لیے کیا کہا ہے، طلاق مرتان، 2 سے زیادہ دفعہ نہیں دینی. اگر 2 سے زیادہ دفعہ دے دی، 3 دفعہ دے دی، پھر تو نکاح کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں بچتا نا، پھر تو اسے حلالہ ہی کرنا پڑے گا. لیکن اگر 1 دی یا 2 دی تو عدت کے بعد اگر وہ دوبارہ انہیں لگے 1 دی ہے صرف یا 2 دی ہیں، اور وہ عدت کے بعد لگے کہ جیسے غصہ اتر جاتا ہے، اپنے ایشوز نظر آنے لگ جاتے ہیں، بچے
یہ وہ، تو پھر دوبارہ سے وہ چاہتے ہیں دونوں اکٹھا ہونا، تو اب درمیان والے جو لوگ ہیں نا، ایک دوسرے کے گھر والے، وہی نہیں مان رہے ہوتے، تو اس کے بارے میں کہا ہے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں. لیمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، یعنی کہ اگر وہ کم بھی کریں تو کوئی بات نہیں، 2 سال سے کم بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن 2 سال تک بس. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے سے ان ماؤں کے کھانے اور لباس وغیرہ کا خیال رکھے. بالمعروف. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی. یعنی اگر کوئی غریب ہے تو وہ غریب کے غربت کے لحاظ سے، اب طلاق کے کام کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کا ذکر آ گیا کہ ماں باپ کے درمیان یہ بھی جھگڑا بہت ہوتا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اب کیا ہے، یہ ہر صورت میں ہی ہے، یہ بغیر طلاق کے بھی یہی ہے کہ دودھ پلانے کے جو احکامات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد تو لازمی چھڑانا ہے. اور اگر ماں باپ جو ہیں وہ سمجھیں، دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور 2 سال پورے کرنا جو ہے نا یہ واجب نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کا شوہر یعنی بچے کے باپ پر ہوتا ہے، یہ بتایا. اور وہ بھی اتنا جتنا، یعنی اگر وہ غریب ہے تو اس کے لحاظ سے، اور اگر امیر ہے تو اس کے لحاظ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر فرض کریں کہ وہ اس کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے ہسبینڈ کی، اور جو بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کی وائف کا، تو پھر اس کی ذمہ داری یعنی ان کے وارثوں کے اوپر اب ہے کہ اس کو خرچہ جو ہے وہ اس کو دیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ، کسی اور سے، کسی وہ جو دائی وغیرہ، جیسے دائی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی اور وہ عرب میں یہ بہت زیادہ مشہور تھا، تو اگر تم اس سے پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی دودھ پلانے والے کے لیے اس کو بھی اچھے طریقے سے دے دو، اجرت بھی اس کی دے دو. تو یہ چیز ہے. اور ہمارے میں خیر اب سوسائٹی میں یہ چیز جو ہے یہ پریویل نہیں کرتی. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں گی. اب ایک وہ جو وفات پا جاتے ہیں ان کی جو بیوائیں ہیں ان کی عدت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی عدت کتنی ہے. 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں جو کاروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ اب عدت ختم ہو گئی ہے، اب وہ کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں. ولا جناح علیکم فیما ارستم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ ایکچولی ظاہر میں نہیں کہنا عدت کے دوران، کسی بھی طرح کی عدت کے دوران ظاہری طور پہ ایک رشتہ بھیجنا یہ وہ سب بالکل غلط ہے. اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دل میں رکھو، یا ویسے ہی ایک کوئی بالکل ہلکا سا اشارہ تم نے دیا ہے، بس یہ ہے تم باقاعدہ رشتہ وغیرہ نہیں کر سکتے. علم اللہ انکم، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن اس نکاح کا وعدہ مت کرنا، یعنی ان سے بات چیت نہیں نکاح کی کرنی، اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، یعنی کہ جو عورت عدت گزاری اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا، بات پکی کرنا، یہ جائز نہیں ہے کہ بھئی عدت کے بعد مجھ سے ہی نکاح کرو گی، ٹھیک ہے یہ چیز۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور اس وقت اور نکاح کا ایک عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ کتنی ساری یہ آیت میں کتنے احکام ہیں، اور ڈائریکٹ اس چیز کے کہ عدت کے دوران جو ہے بار بار بات کیا آ رہی ہے کہ نہیں رشتہ نہیں بھیجنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اس سے خوب جانتے ہیں، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والے بڑے ہی بردبار ہیں۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کچھ گناہ ان پر، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو، یعنی کہ جیسے کچھ باہر فون پہ نکاح ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کبھی آتے ہی نہیں اور پھر ڈیورس ہی دے دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو تم نے ایکچولی ایسے وقت طلاق دے دی، ڈیورس دے دی جب کہ ابھی ان کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، او تفریضوا لہن، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، وہ متیوہن، اور لہن فریضہ و متیوہن، تو ایسی صورت میں کیا کرو ان کو کوئی تحفہ دے دو، یعنی کہ وہ مرد جو نکاح کے وقت مقرر مہر نہیں کیا تھا اور آپس میں ملے بھی نہیں اور پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس میں شوہر پر مہر تو نہیں ہوتا لیکن ایک جوڑا کپڑا دے دے یا کچھ تحفہ وغیرہ دے دے، اور اگر نکاح کے وقت مہر اس نے مقرر کر لیا تھا اور پھر آپس میں کوئی ملاقات وغیرہ سے پہلے ہی نہیں طلاق ہو گئی تو اس صورت میں آدھا مہر اس کو دینا ہوتا ہے۔ علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، متام متاعم بالمعروف، کہ یہ جو تحفہ ہے نا یہ بھلے طریقے سے دے، حقا علی المحسنین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ کون سمجھتا ہے یہ باتیں؟ نہ کوئی مولوی صاحب بتاتے ہیں، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بتائے کہ اچھا ڈیورس دینی ہے تو پھر ایسے دینی ہے۔ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے اس حالت میں طلاق دی ہو جب ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، اللہ یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، اللہ ان وہ معاف کر دیں، او وہ مدائی نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں کہ آدھا دینا تھا نا پورا ہی دے دے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم یعنی کہ اگر عورت رعایت کر دے کہ مطالعہ نہ رہے یا شوہر ہی زیادہ دے دے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہے ہیں۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور عصر کی نماز کی خاص بات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایسی نماز ہوتی ہے جس میں لوگ زیادہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں نا، یعنی بزنس بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں بازار جانا ہو تو بھی یہی درمیان میں آتی ہے یہ والی نماز بھی، کوئی مارکیٹ جا رہے ہیں کوئی شاپنگ کر رہے ہیں تو زیادہ تر یہی نماز درمیان میں آتی ہے۔ قوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے بعد فرمانبرداری کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار حالت میں نماز کو پڑھ لو۔ فَإِنْ فَاسْقُوا لَهَا كَمَا عَلَّمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کی کرو اس طریقے سے کرو جو سکھایا جس سے تم پہلے نہ واقف تھے، یعنی کہ اگر جنگ ہو تو
نماز کے نہیں ہے، مارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور لیکن چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو تو پھر قضا کر سکتا ہے وہ، یا پھر سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لیتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ دیں تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں، 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب یہ جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت ایکچولی 1 سال ہوتی تھی، اور اسلام نے یہ گھٹا کے 4 مہینے کی ہے، تو اس وقت تک ابھی میراث کے حکم ابھی تک نہیں آئے تھے، اس لیے وصیت کا کہا ہے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا کیونکہ عورت کو حصہ مل گیا وراثت سے۔ فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ تم نے گھر سے نہیں نکالنا 1 سال تک، کیونکہ عدت ان کی 1 سال تھی اس وقت تک، اور انہیں خرچہ بھی دینا ہے، لیکن اگر وہ خود ہی گھر سے چلے جائیں تو پھر تمہارے پہ کوئی ذمہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب حکمت بھی۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پہ ان کا حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ اپنے احکام اس طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ متعلقات کی بات ہو رہی ہے، طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے جو جو فائدے ہیں وہ ان کو پہنچانا حق ہے متقی پر۔ اور ہم دیکھیں ہمارے تو ڈیورس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، بس، اور پھر یعنی کہ جو بھی اس کے لیے برا ہو سکتا ہے، چاہے وہ عورت کے لیے کر رہے ہیں یا کہ مرد کے لیے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جو بھی وہ کرو، اور عورت کے لیے تو اسپیشلی اس کا سامان روک لو، اس کے بچے نہیں ملنے دینے ہیں، اور بھی جو بھی کر سکتے ہیں کر لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تمہیں لوگوں کا حال معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک قصے کی بات ہو رہی ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی ایک بستی تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یا تو دشمن سے مقابلے سے کترا کے، یعنی جہاد کی وجہ سے بچنے کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا تھا، کرسچن بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے، تو یہ وہاں سے چپ کر کے بستی سے ہی نکل گئے کہ نہ ہم یہاں ہوں گے نہ ہمیں کوئی کہے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہاں طاعون آ گیا تھا، تو طاعون کی وبا سے گھبرا کے نکل پڑے تھے کہ بھئی ہم یہاں سے بستی سے دور ہو جائیں گے تو ہم اس طاعون سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جیسے ہی یہ لوگ تو بستی سے نکل گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اس کا مطلب ہے 10,000 سے زیادہ ہی، جو الوف کا ورڈ آتا ہے اس کا مطلب 10,000 سے زیادہ موت سے بچ کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں موت سے، یہ نہیں۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا مر جاؤ، وہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے تھے، وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ کیا، پھر کہا ثم احیاہم، پھر زندہ کیا، پھر کہا کہ زندہ ہو جاؤ، اور پھر زندہ بھی کیا۔ لیکن یہ لوگ وہ تھے جو شکر ادا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوئی شکر ادا کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہ مرنے اور اس کا کیا ہے کہ جب یہ مر گئے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا مر جاؤ، یہ مر گئے، تو یہ اتنے زیادہ تھے کہ ان سے وہ دفن بھی نہیں ہو رہے تھے، جو لوگ بچ گئے تھے وہاں پہ ان سے، تو انہوں نے کیا کیا، ارد گرد کی بستیوں والے جو لوگ تھے ان سے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی اتنے لوگ مرے ہوئے تھے، ان کو کیسے ہم دفن کریں، انہوں نے اس کے گرد 4 دیواری بنا دی اور ان لاشوں کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آخر کار، اور اس سے دور دور سے وہ گزرتے تھے، کبھی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں اتنی ساری پڑی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور انہوں نے وہاں تعجب کیا حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہ یہ کیسے ہڈیاں زندہ ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور جب انہوں نے ان کو پکارا تو ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ تو یہ حزقیل علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے نا، یہ آج کل کی جو بائبل ہے اس میں بھی موجود ہے۔
تو اور یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ذریعے مشہور ہوا تھا، ان کو بہت اچھے سے اس واقعے کے بارے میں پتا تھا، یعنی کرسچنس کو بھی یہودیوں کی بھی۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، قرآن تو یعنی اس کے معجزے ہونے کا ثبوت اتنا زیادہ ہے، ہر آیت جو باتیں بتا رہی ہے، ایک شخص خود ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ یہ لوگ جہاد سے بچنے کے لیے ایک جگہ پہ آتے ہیں، جہاد سے بچنے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو اللہ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے اللہ کو اچھے طریقے پہ قرض دے تاکہ وہ اس سے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ بدر جا کہ کئی گنا زیادہ ہو جائے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی اللہ سے قرض دینے کا کیا مراد ہے کہ اللہ نے جو طریقے جو راستے بتائے تھے نا، جو جہاں پہ خرچ کرنے کے لیے بتایا تھا، وہی غریبوں کی مدد، جہاد کا مقصد جہاد میں، اور یہ سب دکھاوا نہ ہو اس میں، دنیا میں کوئی بدلہ لینا اس میں مقصد نہ ہو، اور چاہے وہ کسی مطلب اور کسی بھی طرح کا سود کا مطالبہ نہ کرے، اس وقت نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس کے بارے ہے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں وہی وسعت دیتے ہیں، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ یا حضرت سموئیل علیہ السلام مراد ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے، اور سورہ مائدہ میں بھی ان کا آگے ذکر ہے کہ فرعون سے جب نجات مل گئی، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو امالکہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی۔ جو بنی اسرائیل کا اپنا وطن جو تھا نا شام، اس کے اوپر وہ وہاں پہ ان کا قبضہ تھا، ظاہر وہ خالی تو اب نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ بھئی ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وہ قوم بڑی اونچی لمبی اور بڑی طاقتور تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ، بلکہ گستاخی کی کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں۔ تو اس کی سزا میں نے صحرائے سینا جو وادی طے تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے محصور کر دیا، وہ 10 میل کا راستہ تھا، 40 سال یہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکے، چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے، اسی صحرا میں ہی رہتے تھے، وہ منو سلوا وغیرہ سب اسی صحرا میں انہیں ملا تھا۔ اسی حالت میں حضرت موسیٰ کی وفات ہو گئی تھی، بعد میں حضرت یوشع کی قیادت میں جو یہ فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، شام کا یہ سارا جو ہے وہ جو ہے ہوا تھا فتح۔ تو اب یہاں پر اس طرح 300 سال تک اس طرح ہی چلتا رہا، بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ جو تھا وہ حکمران نہیں تھا۔ اور بہرحال یہ جو ڈیٹیل ہے کل ہم اس کو اچھی طرح سے یہاں سے ہی کرتے ہیں، یہاں اس کو ہم ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 245 تک انشاءاللہ کل 246 سے ہم شروع کریں گے۔ یہ 46 ہی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کی پوری بیک گراؤنڈ نہیں ہوگی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی بات کی کہ یہ کیا آگے جو 2-4 آیات میں چل رہی ہے۔ تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں 264 265 آیت تک۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ یا رب کریم، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا اللہ یہ سارے لوگ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو اس وقت دعا میں شامل ہیں، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ان کے دلوں کی دعاؤں کو، ان کی پریشانیوں کو، یا رب کریم ان کی
دلوں کی ساری دعائیں قبول کر دیجیے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر لیجیے یا رب کریم۔ یا اللہ جو اس محفل میں شامل ہونا چاہتے تھے، یا اللہ جو شامل ہوئے نہیں شامل ہو سکے، یا رب کریم ان سب کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیجیے یا رب کریم۔ یا اللہ یہ دورہ قرآن کی جو بھی مجلس ہم نے سجائی ہے، یا رب کریم یہ مجلس صرف آپ کے لیے یا اللہ، یا اللہ صرف آپ کا قرآن سمجھنے کے لیے یا رب کریم، اس قرآن صرف آپ کی باتیں سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے یہ سب لوگ یا رب کریم اکٹھے ہوئے یا اللہ، اس کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے ان کی زندگیوں میں ہر چیز میں برکت دینا یا اللہ، ان کے رزق میں برکت دینا، ان کے علم میں برکت دینا یا رب کریم، یا اللہ انہیں عافیت دینا یا رب کریم، ہم سب کو ہدایت دینا یا رب کریم۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ یا رب کریم، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر پاتے یا اللہ یا رب کریم، ان اس قرآن کی برکت سے ان کے درجات کے بلند فرمانا یا اللہ، ان کی مغفرت کرنا یا رب العزیز۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، وہ لوگ جو پتہ نہیں ہمیں نیک سمجھتے ہیں یا اللہ، لیکن آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں یا رب کریم۔ یا اللہ جو لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول کیجیے گا، ان کے لیے آسانیاں کیجیے گا یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دیجیے گا یا رب کریم۔ جو لوگ شامل نہیں ہو سکتے اور شامل ہونا چاہتے ہیں یا رب کریم، ان کو بھی توفیق دیجیے گا یا اللہ، جو قرآن سننا چاہتے ہیں نہیں سن پاتے کسی بھی وجہ سے یا اللہ، انہیں بھی توفیق دیجیے گا یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں جو مرض ہیں، جو روگ ہیں، آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں یا رب کریم۔ یا اللہ ہمیں معروف طریقے سے ہی سارے کام کرانا سکھا دیجیے یا اللہ، ہمیں اپنی باتیں سمجھا دیجیے یا رب کریم۔ یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، آپ کا کروڑوں بار شکر ہے، آپ نے ہمیں قرآن کے آگے بٹھایا یا اللہ، آپ کا بہت شکر ہے، آپ نے ہمیں قرآن کے آگے بٹھایا یا اللہ۔ یا اللہ اتنے سال ہم نے کیسی جہالت کی زندگی میں گزار دیے، ہم قرآن کے پاس بھی نہیں آئے، جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق تھا ہم اس کو وہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکے یا رب کریم۔ یا اللہ آپ ہماری چھوٹی سی محنت کو قبول کر لیجئے یا اللہ، قرآن سے ہمارے دل لگا دیجئے یا رب کریم، اس کی محبت ڈال دیجئے یا اللہ، اپنی محبت ڈال دیجئے یا اللہ، اپنے رسول کی محبت ڈال دیجئے یا اللہ، ان کی سنت کی محبت ڈال دیجئے۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا والشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔